آج جس مووی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اس مووی کی کہانی کا آغاز سائبیریا کی ایک جیل سے ہوتا ہے، جہاں بہت سارے جرمن فوجیوں کو قطار میں کھڑا کیا گیا ہوتا ہے۔ ورلڈ وار کے ختم ہونے کے بعد روس نے بے شمار جرمن فوجیوں کو قیدی بنا لیا تھا اور انہیں کوئلے کی کانوں میں دن رات سخت محنت پر مجبور کر دیا تھا۔ اس جیل کی سیکیورٹی زیادہ سخت نہیں تھی، مگر اس کے باوجود کوئی بھی قیدی یہاں سے بھاگنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جیل کی چاروں سائڈوں پر دور دور تک برف ہی برف پھیلی ہوئی تھی اور یہ مقام کسی بھی انسانی آبادی سے ہزاروں کلومیٹر دور تھا۔ اگر کوئی قیدی بھاگنے کی کوشش بھی کرتا تو سائبیریا کی جان لیوا سردی میں اس کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی قیدی اس جیل سے فرار ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان تمام قیدیوں میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو غیر معمولی ذہانت رکھتا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی سے دوبارہ ملنے کے لیے ہر حال میں اس جیل سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس قیدی کا نام کلیمن فائلر تھا اور اسے اس جیل میں 25 سال کی سزا سنائی گئی تھی۔ کلیمن یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا بڑا حصہ اس جیل میں گزر جائے۔ وہ کسی بھی قیمت پر آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ قسمت نے اسے ایک موقع دیا اور وہ کوئلہ لے جانے والی ایک مال گاڑی میں چھپ کر فرار ہو گیا۔ جب اس نے کھلے آسمان تلے چمکتے ستارے دیکھے تو خوشی سے جھوم اٹھا، مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ کچھ ہی فاصلے پر اس مال گاڑی کو روک لیا گیا۔ جب کلیمن نے باہر جھانکا تو ایک روسی سپاہی بندوق تان کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بدقسمتی سے کلیمن پکڑا گیا اور جیل سے فرار کی کوشش کے جرم میں اسے اوپن ایئر سیل میں بند کر دیا گیا۔ شدید سردی اور رات کی بارش نے اس کی حالت مزید خراب کر دی۔ اس سے مسلسل 2 دن تک اس کھلے سیل میں رکھا گیا۔ 2 دن بعد جیل کا وارڈن آیا اور کلیمن کو باہر نکال کر حکم دیا کہ اندر چلو، تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ جب کلیمن اندر پہنچا تو دیکھا کہ قیدی ڈنڈوں اور لاٹھیوں کے ساتھ اسے مارنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ سب اس پر شدید غصے میں تھے کیونکہ اس کے فرار کی وجہ سے انہیں 2 دن تک بھوکا رکھا گیا تھا۔ کلیمن کو دیکھتے ہی قیدیوں نے اس پر حملہ کر دی اور بری طرح مارا پیٹا۔ اس جھگڑے میں اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ اسے جیل کے اسپتال میں داخل کرنا پڑا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جیل کا ڈاکٹر بھی ایک جرمن قیدی ہی تھا۔ کلیمن کو ہوش آیا تو اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ ایک بار پھر جیل سے فرار ہونا چاہتا ہے اور اسے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر اس کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اتنی اذیت سہنے کے باوجود کلیمن ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ڈاکٹر نے اسے سمجھایا کہ اس جیل سے زندہ نکلنا آلموسٹ ناممکن ہے اور اگر وہ بھاگ بھی گیا تو باہر کی شدید سردی اسے مار ڈالے گی۔ پھر ایک سچ یہ بھی تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو موت اس کا مقدر بنے گی، کیونکہ کوئلے کی کانوں میں کاربن کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ سانس کے ذریعے جسم میں داخل ہو کر کینسر جیسی مہلک بیماریوں کی وجہ بنتی تھی۔ نے کلیمن سے کہا کہ اسے آخری بار ضرور بھاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس نے اپنے گرم کپڑے، جوتے اور ضروری سامان نکال کر کلیمن کو دے دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ روسی سپاہی اپنا کھانا ریلوے لائن کے قریب چھپا کر رکھتے ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے اس نے کلیمن کو ایک بندوق بھی دی۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ سارا سامان ڈاکٹر نے اس لیے جمع کیا تھا کیونکہ وہ خود بھی اس جیل سے بھاگنا چاہتا تھا، مگر ایک ہفتہ پہلے اسے معلوم ہوا کہ وہ کینسر کا مریض ہے اور اس کے پاس صرف 1 منتھ باقی بچا ہے۔ اس نے کلیمن کو ایک لنچ باکس بھی دیا اور کہا اگر تم زندہ بچ نکلو تو یہ لنچ باکس میرے خاندان تک پہنچا دینا اور ان سے کہنا کہ میں اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ کلیمن اس دنیا میں نہیں رہا تھا، مگر اس کا حوصلہ ابھی زندہ تھا۔ ایک بار پھر وہ ایک خوفناک جیل سے فرار ہو چکا تھا، لیکن اس بار وہ کسی مال گاڑی میں نہیں بلکہ اپنے قدموں پر چل کر آزادی حاصل کرنے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ صبح شام مسلسل چلتا رہتا کیونکہ اسے ہر وقت ڈر لاحق رہتا تھا کہ کہیں روسی سپاہی اسے دوبارہ نہ پکڑ لیں۔ اگلی صبح وارڈن کو معلوم ہوا کہ کلیمن فرار ہو چکا ہے تو وہ سیدھا ڈاکٹر کے کمرے میں پہنچا تاکہ اس سے پوچھ سکے، مگر وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ڈاکٹر اپنی جان لے چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جیسے ہی وارڈن کو کلیمن کے فرار کا خبر ملے گی وہ اسے بدترین اذیت دے کر مار ڈالے گا۔ اس کے بعد وارڈن نے کئی روسی سپاہیوں کو کلیمن کی تلاش میں روانہ کیا اور حکم دیا کہ اسے زندہ پکڑ کر واپس لایا جائے، مگر کئی دنوں کی تلاش کے بعد بھی کلیمن کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب سب کو لگنے لگا کہ وہ اس شدید سردی میں جم کر مر چکا ہوگا، مگر وارڈن اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کلیمن غیر معمولی طور پر مضبوط ہے اور اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا، اس لیے اس نے تلاش جاری رکھنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف کلیمن شدید سردی کا مقابلہ کرتے ہوئے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ جیل سے فرار ہوئے اس کو 9 دن گزر چکے تھے کہ اچانک اسے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اس نے ایک سلیج کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا وہ سلیج اس کے اوپر سے گزرتی ہوئی نکل گئی۔ کلیمن کو لگا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ 9 دن سے مسلسل چل رہا تھا اور اس کا سارا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ بھوک اور تھکاوٹ نے اس کے جسم کو توڑ دیا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے ہار نہ مانی اور آگے بڑھتا رہا۔ چند دن بعد اس کے جسم بھی جواب دے گیا اور وہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے ارد گرد عجیب سی آوازیں سنی۔ اچانک اس کی نظر ایک سیل پر پڑی۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے اپنی بندوق نکالی اور پوری طاقت سے نشانہ بنایا، مگر کمزوری اور تھکن کی وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا اور سیل بھاگنے لگی۔ کلیمن بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، مگر دوڑتے ہوئے برف ٹوٹ گئی اور وہ پانی میں جا گرا، جس سے اس کے پاؤں میں شدید چوٹ آ گئی۔ اس کے باوجود اس نے سیل کا پیچھا جاری رکھا۔ اس سے پہلے کہ سیل دوبارہ پانی میں غائب ہو جاتی، کلیمن نے اپنی آخری گولی چلائی اور خوش قسمتی سے وہ گولی سیل کو جا لگی۔ دیکھ کر کلیمن خوشی سے ناچنے لگا، کیونکہ اب اس کے سفر کے دوران کھانے کا انتظام ہو چکا تھا۔ کئی دنوں بعد اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا اور پھر اپنا سفر دوبارہ شروع کر دیا۔ اس طویل اور کٹھن سفر میں کلیمن بالکل تنہا تھا اور اس کے چاروں طرف برف ہی برف تھی۔ ایسے ماحول میں انسان کا ذہنی توازن بگڑ سکتا تھا، اس لیے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، پازیٹیو سوچ رکھتا ہے اور خود کو آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ دیتا رہتا ہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے اور مسلسل 2 مہینے چلنے کے بعد کلیمن کو اس برفیلے علاقے میں ایک درخت نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اس قدر خوش ہوا جیسے اسے کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ وہ درخت کے پاس گیا اور اسے گلے لگایا۔ دراصل یہ درخت اس بات کی نشانی تھی 2 مہینوں کی مسلسل محنت کے بعد وہ برفانی میدان کو عبور کر چکا تھا اور آگے جنگل شروع ہونے والا تھا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ کلیمن لکڑی اکٹھی کرتا ہے اور آگ جلاتا ہے۔ کئی مہینوں بعد وہ پرسکون نیند سوتا ہے۔ دوسری طرف وارڈن اب بھی کلیمن کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنی سرچ ٹیم کو حکم دیا کہ 500 کلومیٹر کے دائرے میں کلیمن کو تلاش کیا جائے۔ ادھر کلیمن جنگل کے راستے آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک زبردست برفانی طوفان آ گیا۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے درخت زمین پر گرنے لگے۔ جب کلیمن نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو ایک بہت بڑا درخت اس کے اوپر آ گرا، مگر خوش قسمتی سے اسی وقت وہاں سے 2 آدمی گزر رہے تھے جو سونا تلاش کر رہے تھے۔ انہوں نے کلیمن کو دیکھ لیا اور اس کی جان بچا لی۔ اس کے بعد وہ تینوں اکٹھے آگے بڑھے اور کئی دنوں کے سفر کے بعد برفیلے میدان سے باہر نکل آئے۔ راستے میں انہیں ایک دریا ملا جس کو پار کرنے کے لیے انہوں نے لکڑیوں کی ایک کشتی تیار کی۔ دریا پار کرتے وقت وہ آپس میں باتیں کرنے لگے اور اپنے بچپن کے قصے سنانے لگے۔ راستے میں جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو پانی اچانک تیز ہو گیا اور کشتی بے قابو ہو گئی۔ اسی دوران ایک آدمی پانی میں گر گیا اور چونکہ اسے تیرنا نہیں آتا تھا وہ ڈوبنے لگا۔ یہ دیکھ کر کلیمن نے فوراً پانی میں چھلانگ لگائی، اسے بچا لیا اور دریا کے کنارے لے آیا، مگر دوسرا ساتھی انہیں چھوڑ کر اکیلا آگے بڑھ گیا۔ وہ آدمی بہت زیادہ لالچی تھا، اسے یقین تھا کہ دونوں مر چکے ہوں گے اور اس نے اپنے دوست کے سونے کو بھی اپنے پاس رکھ لی۔ کچھ دیر بعد کلیمن اور دوسرا ساتھی ایک ٹینٹ کے قریب پہنچے۔ وہاں لالچی آدمی اپنے دوست پر غصہ کرتے ہوئے گولی مار دی اور اس کی جان لے لی۔ پھر وہ آدمی اور کلیمن سامان اٹھا کر اپنا سفر جاری رکھے۔ کئی مہینوں تک یہ دونوں اسی امید پر چلتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی انسانی آبادی یا علاقہ نظر آ جائے، مگر سردیوں کا موسم دوبارہ آ گیا اور ہر طرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ دوسرا آدمی بھاری سامان اٹھائے ہوئے تھا اور اس سے چلنا مشکل ہو گیا تھا۔ کلیمن نے کہا کوئی بات نہیں، سامان مجھے دے دو، میں اٹھا لوں گا، مگر اس شخص کو اس پر شک تھا کہ کہیں یہ کلیمن بھی اس کا سارا سونا چرا نہ لے، اس لیے اس نے کلیمن کو زور سے دھکا دیا جس سے وہ نیچے گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد جب کلیمن کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ بھیڑیوں کا ایک غول اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک درخت پر چڑھنے لگا، مگر راستے میں ایک بھیڑی اس کا پیر پکڑ گیا۔ درخت ٹوٹ کر گر گیا اور کلیمن سوچنے لگا اب اس کی موت یقینی ہے۔ اسی وقت گولیوں کی آوازیں سنائی دیں۔ کلیمن نے دیکھا کہ کچھ بھیڑیے مر چکے تھے اور کچھ بھاگ رہے تھے۔ علاقے کے شکاری اس کی جان بچا لے گئے اور اس کو اپنے گاؤں لے گئے، جہاں لوگوں نے اس کا علاج کیا۔ برسوں کی محنت کے بعد کلیمن بالآخر انسانی آبادی علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے کئی دن اس کی دیکھ بھال کی اور پھر ایک دن گاؤں میں ایک خط آیا۔ یہ خط وارڈن کا تھا، جس میں لکھا تھا کہ ایک جرمن فوجی جیل سے فرار ہو چکا ہے اور جو بھی اسے پناہ دے گا وہ غدار ہوگا۔ کلیمن جانتا تھا کہ اگر وہ گاؤں میں رہا تو وارڈن گاؤں والوں کو بھی سزا دے گا، اس لیے اسے وہاں سے جانا پڑا۔ جانے سے پہلے گاؤں والوں نے اسے کھانا دیا اور ایک شکاری کتا بھی دیا۔ سفر کے دوران اسے ایک ساتھی بھی مل گیا جس سے اسے تنہائی محسوس نہیں ہوئی۔ کچھ دن چلنے کے بعد انہیں ایک لکڑیوں کی فیکٹری نظر آئی۔ کتا کھانے کی تلاش میں فیکٹری کے اندر گیا اور کلیمن نے اسے بچانے کے لیے اندر جانا پڑا، مگر وہاں کے مزدوروں نے اسے پہچان لیا اور اپنے مالک کے پاس لے گئے۔ کلیمن نے اپنی پوری کہانی سنائی جس سے مزدوروں کو اس پر ترس آیا۔ انہوں نے اسے کھانا کھلایا اور جرمنی جانے والی ٹرین میں بٹھا دیا۔
کلیمن بہت خوش تھا کیونکہ وہ اپنے گھر جا رہا تھا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ فیکٹری کے مالک نے وارڈن کو اس کی خبر دے دی ہے۔ وارڈن اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسٹیشن پر کلیمن کا انتظار کر رہا تھا۔ کلیمن نے دور سے ہی روسی سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا۔ موقع ملتے ہی وہ ٹرین سے چھلانگ لگا کر فرار ہو گیا تھا، مگر روسی سپاہی اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ ایسے ہی وہ ریل کی پٹڑی پار کر رہا تھا، اچانک اس کے سامنے وارڈن آ گیا۔ کلیمن کو لگا کہ برسوں کی محنت ختم ہو گئی، لیکن اس وقت اس کے کتے نے وارڈن پر حملہ کر دیا اور کلیمن کو دوبارہ فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگا۔ اچانک گولیوں کی آوازیں آئی اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کا کتا مر چکا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت اداس ہوتا ہے، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور تیز رفتاری سے آگے بڑھتا رہا۔ یوں 1952 کا سال آ گیا اور کلیمن کو جیل سے فرار ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت وہ سنٹرل ایشیا میں ایک میلے میں بھٹک رہا تھا۔ وہاں اس نے کھانے کی کئی چیزیں دیکھیں اور وہ چیزیں کھانے کے لیے مچل رہا تھا، مگر کلیمن کے پاس پیسے نہیں تھے۔ مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ تب اس کی نظر میلے میں کھڑی 2 لڑکیوں پر پڑی۔ پین کیک بیچ رہی تھیں۔ کلیمن وہ پین کیک کھانا چاہتا تھا، مگر اس کے جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ مایوس ہو کر جانے لگا۔ تب ان میں سے ایک لڑکی کو کلیمن پر ترس آیا اور اس نے پین کیک کا ایک ٹکڑا توڑ کر کلیمن کو دے دیا۔ یہ سب دیکھ کر کلیمن حیران ہوا، لیکن شکریہ ادا کر کے وہ پین کیک کھا گیا۔ اسی میلے میں ایک جاسوس بھی تھا جو سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ بعد میں کلیمن ایک چرچ میں گیا اور وہی آدمی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ یہ آدمی پہلے بھی ایک قیدی رہ چکا تھا اور اس نے کلیمن کو پہچان لیا تھا، لیکن وہ اسے پولیس کے حوالے نہیں کرتا بلکہ اس کی مدد کرتا ہے۔ کچھ دن بعد کلیمن شیو کرتا ہے اور اس کا پرانا لک واپس آ جاتا ہے۔ اس شخص نے کلیمن کو ایک نیا پاسپورٹ اور راستہ بھی دیا تاکہ وہ روسی سرحد پار کر کے جرمنی پہنچ سکے۔ کلیمن اس پر بہت خوش ہوا اور جانے سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا۔ کچھ ہفتوں بعد کلیمن روسی سرحد پار پہنچ گیا۔ وہاں موجود سپاہی کو اپنا پاسپورٹ دکھایا۔ اس کو خوف تھا کہ کہیں سپاہی اسے پہچان نہ لے اور جعلی پاسپورٹ پکڑ نہ لے، لیکن خوش قسمتی سے کچھ نہ ہوا اور سپاہی نے اسے سرحد پار کرنے کی اجازت دے دی۔ خبر سن کر کلیمن خوشی سے جھوم اٹھا۔ آخر کار وہ اس پل پر پہنچ گیا جسے پار کرتے ہی وہ جرمنی میں داخل ہونے والا تھا۔ جیسے ہی وہ پل پر گیا، اچانک تیز روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی۔ آنکھیں کھول کر اس نے وارڈن کو اپنے سامنے پایا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وارڈن اب بھی روسی سرحد کے اندر ہی تھا، مطلب وارڈن ابھی بھی اسے گرفتار کر سکتا تھا۔ کلیمن کا دل ٹوٹ گیا کیونکہ برسوں کی محنت ختم ہونے والی تھی، لیکن اچانک ایسا ہوا جس کی توقع اسے نہ تھی۔ وارڈن نے راستہ چھوڑ دیا اور اسے آگے جانے دیا۔ پہلے تو کلیمن کو امید نہ تھی، مگر بہت ہمت کر کے آگے بڑھا۔ وارڈن نے کلیمن کی ہمت دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ وارڈن نے کہا، یہ لڑائی صرف 2 سپاہیوں کی تھی، میں ہار گیا، تم جیت گئے، جاؤ اپنی زندگی جیو۔ کلیمن آخر کار سرحد پار کر کے اپنے وطن جرمنی واپس پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا تو اپنی بیٹی اور بیوی کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب چرچ جانے کے لیے گھر سے نکلے۔ کلیمن بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چرچ کے قریب پہنچ گیا۔ بیٹی نے اپنے والد کو پیچھے مڑ کر پہچانا اور دوڑ کر اس کے گلے لگا لیا۔ برسوں بعد کلیمن کو زندہ دیکھ کر کلیمن کی بیوی خوشی سے جھوم اٹھتی ہے۔ تینوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ یہ کوئی فلم کی کہانی نہیں بلکہ ریئل سٹوری تھی، اور یوں یہاں پر یہ داستان ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے۔